اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الابتغاء وجہ ربہ العالی نواب کربلا پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ میں اجازت نوکری شروع کروں چاہتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بخار مجھے اتنا ہے کہ میں بیٹھنا بھی محال ہے، لیکن وہ اگر میں نہ آتا تو پھر وعدہ خلافی ہو جاتی۔ پہلے بھی شراجی صاحب مشکل سے میں نے ان کی منت کر کے منایا ہے، تو آج آپ دعا کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر جہاں تک آپ کا دل کرے گا بات چلتی رہے گی۔ سورہ مبارکہ واللیل سے ایک خوبصورت آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ واللیل سے۔ قد کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ آیت چھوٹی ہے لیکن ولایت کے اعتبار سے بہت قیامت ہے۔ ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے میرا حبیب احمد محمود محمد۔ اب زور نیند کہاں لگ گیا تو میں لگا لوں گا، ورنہ آپ کوشش کر لینا، آج ادھار رہ جائے گا آپ کا۔ فرمایا میرے حبیب آدم کے نالائق بچوں کو میرا پیغام دے، سبحان اللہ، کہ میں اللہ تمہارا مقروض نہیں کہ تمہیں قرض لوٹا دوں۔ مجھ اللہ پر کسی کا احسان نہیں کہ اسے احسان کا بدلہ دوں۔ میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں کہ اس کے حقوق کا خیال رکھوں۔ میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں کہ میرے اوپر کسی کا حق واجب ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے کہ میں احسان مزید کروں۔ فرمایا میں نے مخلوق میں سے ذرے سے عرش تک، سرا سے سریہ تک 18,000 عالمین کی کسی جنس کا میں اللہ نے کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ اگر آیت کے ترجمے پہ آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، پھر جتنی دیر کہوگے میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے بھی جناب کی نوکری کرتا رہوں گا۔ یہاں پیچھے رہ گئے پھر میری حاضری ہوگی، 1 سے 2 میں نے پڑھنا تھا، میرے خیال میں 2:30 یا 2:15 کا ٹائم ہے۔ میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کا کچھ دینا نہیں پوری کائنات میں۔ فرماتے اس کے باوجود تمہیں رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، حیات دیتا ہوں، رحمت کی بارش کرساتا ہوں، اولاد دیتا ہوں۔ جب دینا نہیں تو پھر دیتا کیوں ہوں؟ اللہ کہتے ہیں لبتغا وجہ ربہ العالی، شکر کرو یا کفر کرو، جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دے۔ اللہ اکبر، سلام ہے اس ہاتھ کو جو حیدری۔ جس بندے نعرے دا جواب نہیں دیتا، چلو کوئی مسئلہ ہونا ہوتا امیر المومنین دنا، آپ کو گل ہونی ہے مولا دنا۔ جو کچھ بھی دیتا ہوں میں آپ کو سبحان اللہ وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ خوبصورت سماعت کے سامنے ایک میرا دل کرتا ہے خوبصورت بات کروں۔ جس بندے کو وجہ اللہ کا نہیں پتا نا وہ شیعہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ وجہ اللہ تمہیں پتا ہے کہ کون ہے؟ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں رسول، خطبہ دیتے دیتے اچانک سرکار فرماتے میرے صحابیوں تمہیں ایک آسان اور اچھی بات بتاؤں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ انہوں نے کہا سرکار حکم فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی تم، آپ پتہ نہیں کون یہاں پہ ہے، جب بھی تم اللہ سے وجہ اللہ کے صدقے میں کچھ مانگو تو جنت سے کم نہ مانگنا۔ کیا بات ہے یارو، ہاتھ کی جو ہاتھ حسین کے بابا علی کے سلام کے لیے حیدری سید دعا کرنا۔
مشکل بات ہے، بزرگ دعا کریں گے، نوجوان میرا ساتھ دیں گے، جہاں جہاں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ رہیں، توجہ مزید فرماتے جانا۔ جب بھی اس اللہ سے وجہ اللہ کے صدقے میں کچھ مانگو تو پھر جنت سے کم نہ مانگنا۔ انہوں نے کہا سرکار جرات تو نہیں لیکن پوچھ سکتے ہیں وجہ؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارا فائدہ ہے اس میں، جب وجہ اللہ کے صدقے میں جنت مانگو گے اگر پہلے مقدر میں نہیں ہے، تو ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہر بات پہ داد دے، جو بندہ قریب ہوتا ہے، جو بندہ صاحبان عشق بیٹھے وہ بندے میرے قریب ہی ہیں نا جی، تو پھر مقدر میں لکھی جائے گی۔ اگر سرکار فرماتے تو میں ایک بات سناؤں، انہوں نے کہا سرکار ارشاد فرمائے۔ سرکار فرماتے خضر کا نام سنا ہے؟ چھوٹا سا ولی ہے، موسیٰ کا استاد ہے، نام سن۔ انہوں نے کہا سرکار یاد ہے۔ سرکار فرماتے کان یمشی فی السوق من اسواق بنی اسرائیل، خضر ولی قوم بنی اسرائیل کے بازاروں میں سے ایک بازار میں پیدل جا رہے تھے، سامنے ایک بھکاری آیا، پتہ نہیں جنت چھوٹی ہے بات بڑی ہے، اس مانگنے والا آیا، اس نے اسے کیا پتہ یہ خضر ہے؟ مانگنے والے کو کیا پتہ میرا بھیا کہ یہ خضر ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ جناب خضر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی جیب نکال کے اسے دکھائی، فرماتے جس اللہ کا تو مجھے واسطہ دے رہے مجھے اسی اللہ کی قسم دینے کے لیے کچھ نہیں، جیب خالی ہے۔ سائل پیچھے ہٹا، خضر آگے چلے۔ سرکار فرماتے پھر چوتھے قدم پہ گیا، پھر وہی سائل آیا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ کیا بات ہے، جو پہلے پہنچ گئے ان کو میں داد دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے ہم سفر رہیے گا سرکار، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ ان میں نہ نہیں ہوندے میں کہتا کہتا لما آپ داد دے چلیے جے خیر ہے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ جناب خضر نے کہا پھر وہی قسم دے رہا ہے، مجھے اسی اللہ کی قسم دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اگلے جملے پہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو بد عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ جناب رسالت ماں فرماتے تیسری مرتبہ وہ سائل خضر کے سامنے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا کر بلا تشبیہ اب خضر کو اللہ کا واسطہ نہیں دیا، کہتے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ۔ کہندہ ہاتھ ہے بلند کرے حیدری، وجہ اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے۔ جناب خضر نے کہا تجھے پہلی قسم پر واسطے پر بھی یقین تھا لیکن جیب خالی ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو ہاتھ لقمہ توڑ کے کھاتا ہے وہ ہاتھ علی کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ جو نمک کھاتا ہے وہ علی کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ورنہ اگر میرے ہاتھ میں شرازی صاحب رزق ہوتا، اس کا ہاتھ کا رزق بند ہوتا، جو ہاتھ نجف کے مالک کو سلام نہیں کرتا۔ علی کریم ہے، دیتا ہے تو بے شک تقسیم کرے۔ جب اس نے کہا نا تجھے وجہ اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے، خضر کہتے ہیں تو نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے کہ تجھے خالی بھی نہیں بھیج سکتا، ایسا کر میرا بازو پکڑ، مجھے پردہ فروشوں کے بازار میں وجہ اللہ کے صدقے میں فروخت کر دے۔ اللہ اکبر، جو بیٹھے ہو وہ بولیں گے حیدری۔ اللہ اکبر، جی 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 تو آنے دعا لب گئی۔ سارے نوکری کر لو حیدری۔ ہاں جی جی میں سلام کر رہا ہوں اس چہرے کو، جس چہرے پہ اس بات سن کے مسکراہٹ آ گئی ہے، جو شش و پانچ میں ہے پڑھا رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں ٹھیکیدار تو نہیں، یہ تو جس دل میں ہے علی بہار آئی ہے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہی نہیں، وہاں سے میں کیسی خیچ رکھ سکتا ہوں؟ سرکار فرماتے 500 درہم کے عوض خضر بک گیا وجہ اللہ کے صدقے میں۔ بس 3 بندے بولے ہو۔ قوم بنی اسرائیل کے ایک تاجر نے خضر کو خریدا، خرید کے گھر لے گیا۔ 6-7 دن گزرے، جناب خضر نے اس تاجر سے کہا یار تو نے خریدا ہے، مجھے قیمت دی ہے میری، کوئی کام بتا۔ کیا بات ہے جی، جو پہلے جوان بول پڑے یہ احسان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کی سفید ریش پہ حیا آتی ہے، کیسے کام بتاؤں؟ فرماتے تو شرم نہ کر، تو کام بتا۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے اس نے تاجر نے کہا جی میں سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، میرے آنے تک لبن کہتے ہیں عربی میں کچی اینٹ کو، لبن بناتے رہنا، کچی اینٹیں، میں نے گھر بنانا ہے۔ سرکار فرماتے 6-7 دنوں کے بعد جب وہ تاجر واپس آیا، قد شیدہ بنیانا، اس کا محل تعمیر تھا۔
کیا خوبصورت سماعت ہے یار دین نے دی. اس نے دیکھا بابا جی یہ کیا ہو گیا؟ فرماتے کام بتا. اس نے کہا بس اب یہی کام ہے، جو یہاں نہ بولے نا بس وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ آج میری پھر بات ریت پہ چلی جائے گی. اس نے کہا بس اب یہی کام ہے. من انتا، تو ہے کون؟ جی جناب خضر نے کہا کیوں تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اپنا کام بتا، خریدا تو نے مجھے. جتنے بزرگ بیٹھے میرے باپ ہو صرف دعا چا دیا جائے، جتنے جوان بیٹھے واجب ہے تم پر علی کا حق ادا کرنا. تو کام بتا. فرماتا اس نے کہا سرکار آپ بتائیے آپ ہیں کون؟ جنت تک دعا دوں گا اس بندے کو جو اب میرا ہم سفر ہوا، پتہ چل جائے گا. جب جناب خضر نے نہ بتایا اس تاجر نے ہاتھ رکھے قدموں پہ، یوں بلا تشبیہ باندھ کے کہتے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ خرید لو، ہاتھ بلند کر لو. کیا کمال ہو گیا. جی میں نوکر مات میں انداز آدارا دا سادات دا جتنے بزرگ بیٹھے نے کیا سمات اللہ بخت اضافہ کرنے. سرکار خضر کہتے پھر وہی قسم، پھر وہی واسطہ. اس نے کہا جی. فرماتے خضر کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے. انا الخضر، میں خضر ہوں. اب اس نے قدموں سے ہاتھ اٹھایا، پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں مجھے اتنی بات بتا، کیا لطف ہے اس بات میں، میں کیا کروں، داد اپنے آپ کو کیسے دوں. ہاتھ باندھ کر کہتے صرف اتنا بتائیے سرکار، اللہ کے ولی ہو کر موسیٰ کے استاد ہو کر بکے کیوں ہو؟ کیا بات ہے یار. سدا سلامت رہے، ہاتھ جڑا ہاتھ علی نو سلام کر دے. زندگی اچھ محتاج نہ ہوئے سید کی بلاؤ ہاتھ. حیدری اللہ کا ولی ہو کر موسیٰ جیسے نبی کا استاد ہو کر بکا کیوں ہے؟ جناب خضر نے کہا تو نے مجھے کر دیا آزاد. او بسم اللہ جی. تو نے مجھے کر دیا ہے آزاد، میں جاننے لگا ہوں، لیکن جو بات بتا رہا ہوں اسے پلے باندھ لے، نسل کے کام آئے گی. اسی بات پر تو آپ بھی جناب توجہ کر لے تو خدا کی قسم نسل سنور جاتی ہے. جناب خضر کہتے ہیں میں وجہ اللہ کے صدقے میں بکا اس لیے ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ، یہ جناب خضر کا قول ہے، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگا عرش کا پایا پکڑ کر ہاتھ باندھ کے کہے گا پروردگار دنیا میں میرے حسن کے چرچے تھے، دنیا میں میری خوبصورتی کے چرچے اور قصے اور ترانے لوگ پڑھتے تھے، لیکن آج میرے چہرے پہ نہ گوشت ہے، میرے چہرے پہ نہ خون ہے، میرے چہرے پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. آج میرا حسن کدھر گیا؟ اللہ کی آواز ہے کہ تیرا حسن تو تب رہتا جو تو نے میرے چہرے کی عزت کی ہوتی. سبحان اللہ. دینا ہاتھ ہے تو مالک علی یہ چاہوے نہ ہے تو نہ تو آٹھا جنہیں بزرگ بیٹھے ہو جوانوں نے سلام پہ کرنا. حیدری بسم اللہ جیتے رہے آپ، سلامت رہے قبلہ. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. ایک آیت اور پڑھو، ایک آیت اور پڑھو اور آپ لطف لیں. مدینے کا شہر، محلے بنو ہاشم، محلے کا دروازہ، دروازے پر سائل، سائل عرشی ہے، فرشی نہیں. مانگ رہا ہے روٹی. ساڑھی سندھی علاقے جنہا مرشدست ہوگے منت کوئی نہیں ہوندی تو میں کردہ ضرور. جو توڑے کوئی رواج ہے تو میں نے وہ 10 لو میں وہ بھی کر لوں. اس گل تے توجہ کریا جائے، منت پہ کردہ جائے. سائل ہے عرشی، مانگ رہا ہے روٹی. روٹی دینے والا مرد نہیں، مستور ہے. مستور بھی گھر کی مالکن نہیں. کیا بات ہے یارو صاحب کی. تو ہاتھ زنجبار کی ملکہ کو سلام کرے. حیدری بھیا مستور بھی گھر کی مالکن نہیں، کنیز ہے. زنجبار کی ملکہ علی کے برتن دھونے والی جناب فضا. کائنات عالم میں یعنی ازل سے لے کر کن سے لے کر قیامت تک جو ہو چکا ہے پھر ایسا ہوگا نہیں کہ زنجبار کی ملکہ نے، علی کی کنیز نے فرشتے کو ڈانٹا. پیچھے رہ گئے ہو؟ میں تو کہہ رہا تھا شاید بہت میں سے آگے ہو گئے. میرے سامنے تو 4-5 بندے ہیں، باقی تو میرے زور پہ بول رہے ہو. روٹی دینے لگی ہے فضا. پہلے دن 5 روٹی. ایک بات میں ایسا کروں یا سیدہ مدد کرنا.
ایک روٹی ہے علی کی، ایک روٹی ہے مخدومہ کی، ایک روٹی ہے مجتبیٰ کی، ایک روٹی ہے سلطان کربلا کی، پانچویں روٹی ہے اسی فضہ کی۔ بد دماغ بدتمیز معاشرے میں سانس لے رہے ہیں ہم، جہاں علی کو بھونکنے والے اتنے ہو گئے ہیں سید کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ مولوی نے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ نہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھنا تو سید جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں۔ کہاں گئے وہ بندے جو علی کے فضائل پہ خوش ہو جاتے ہیں؟ سارے بولو تو پھر حالات ہے حیدری۔ سلام ہے بزرگانوں، زندگیاں دراز ہونے، گھر آباد ہونے، میں نوکر ہوں تہاڈا، پتر ہوں تہاڈا۔ ہاں، روٹی مانگ رہا ہے فرشتہ۔ کیا لطف ہو گیا، بات کیا ماحول بن گیا، ہر چہرہ پہ مسکراہٹ ہے، ہر سماعت قابل تحسین ہے۔ پروردگار ایک سوال علی کے شیعہ موالی حلال حسین کے ماتمی کرنا چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ یہ جو روٹی مانگ رہا ہے یہ بندہ نہیں، فرشتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروردگار سوال یہی ہے، جسے سوال کے سمجھ آ کے کمال ہو جائے گا۔ پروردگار سوال یہی ہے کہ اسے بھوک نہیں لگتی۔ کیا بات ہے، تیرا ہاتھ سلامت رہے ماتمی حسین دا، جڑا ہاتھ بن کے بیٹھو میں ہوں کی آکھ سکنا، پھیلاویں گا تو خیرات لویں گا نا جی۔ یہ تو کوئی گل نہیں کہ بڑا بھائی انگلینڈ رہتے تو میں علی دا نعرہ کیوں مارا، نا نا۔ روٹی مانگ رہا ہے فرشتہ جسے بھوک ہی نہیں لگتی کہ بلا ضرورت ہی نہیں، اس چیز سے مبرہ و منزہ ہے۔ اللہ کہتے تو کہنے کیا چاہتا ہے؟ پروردگار سوال یہی ہے کہ جسے بھوک نہیں لگتی وہ مانگتا کیوں ہے روٹی؟ اللہ کے جواب کے پہلے لفظ پہ جو بندہ پہنچ گیا جنت تک میں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کرتا جاؤں گا، جو پہنچ کے نہ بولا وہ جنت تک میرا مجرم رہے گا، حسین کا ذاکر ہو تمہارا مہمان ہو۔ اللہ کہتے مانگنے والے کا نام کیا ہے؟ جی میکائیل۔ اس کا کام کیا ہے؟ پروردگار اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے۔ چلے جائے وہ بندہ جو نہیں بول سکتا حسین کے ذکر میں۔ اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانے تو بزرگی دی اعتماد اور سہارے تے پہ پڑھ دیں جنہیں چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہو، جوان نہ بولے میں ان سے راضی کھڑا ہوں۔ مانگنے والے کا نام ہے میکائیل، کام ہے اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے۔ یہ 18,000 عالمین کی ہر جنس کو تیرے حکم سے رزق بانٹتا ہے۔ اللہ نے کہا میں بھی کبریائی کی تنہائی سے، جلوت کی خلوت سے بدتمیز مولویوں کو یہی پیغام دے رہا ہوں جو مسجد کے محراب میں ٹائے 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 کرتے رہتے ہیں، علی سے رزق نہ مانگو، علی سے بیٹے نہ مانگو، علی سے شفا نہ مانگو۔ اللہ کہتا انہیں کہتا مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے ہاتھ چاہے حلالی ہے علی۔ نوکر ہے تہاڈا، پتر ہے تہاڈا، غلام ہے تہاڈا، جڑے جوان بیٹھے زندگی ہونے، عزت ہونے، گھر آباد ہونے، پردے ہونے۔ بسم اللہ۔ سنیں بات، کہیں علی بھی مانگتا ہے، وہ ہاتھ صرف زہرا کا ہے۔ ہاں اچھا، 5 روٹی پہلے دن، 5 دوسرے دن، 5 تیسرے دن، روٹیاں گئی ہیں 15۔ سورت دہر میں آیتیں ہیں 30۔ سید زندگیاں ہونے یہ تو سماعت کا سہارا ہے، ورنہ کون پڑھ سکتا ہے بخاری؟ روٹیاں 15، آیتیں 30، یعنی ایک روٹی کے بدلے میں قبلہ 2 آیتیں۔ اس گھرانے کی تمیز سمجھ کس کو آ سکتی ہے؟ آدم ٹکرے مار کے مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو آدم کا نالائق بیٹا ہے، میں آدم کا نالائق بیٹا ہوں، میں علی اور آل محمد کو کیا سمجھوں؟ یعنی یہ سیدہ آٹا گوندھے نا تو آیتیں قطار بنا لیتی ہیں، علی مٹی گوندھے تو تیرا ابا آدم بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، میں بابا تاہوں دیانا کہ ہاتھ ہے بلند کر لو حیدری۔ ایک روٹی کے بدلے میں میرے دور بیٹھنے والے سردار 2 آیتیں۔ پروردگار تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں اجر۔ اگر تو نے آل محمد کی روٹیوں کا صلہ دنیا میں 10% دینا تھا تو 150 آیت بھیجتا۔
ان جڑے چپ کر گئے ہو 30 آیتیں تو اللہ کہتے تو پہلے میری آیت کو تول. میری آیت وزنی کتنی ہے؟ میں جاہل کون ہوتا ہوں؟ میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں جہاں تیری آیت کو تولوں؟ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تیرے پاس وہ ترازو کہاں سے آیا. ان سارے حلالی موالیوں کو ماتمیوں کو ساتھ لے, بھاگا بھاگا مصر کے بازار جا, وہاں پہ حسن بک رہا ہے, بکنے والے کا نام ہے یوسف. شہباز پیچھے سے جوان بول پڑے ہیں. خریدار کا نام ہے عزیز مصر. ایک پلڑے میں یوسف بیٹھا ہے, دوسرے پلڑے میں مصر کے سارے خزانے پڑے ہیں. غازی کے علم کی قسم, خرید کے تول کے لینا چاہتا ہے حسن یوسف کو عزیز مصر. اٹھایا جو ترازو, جنہیں ماتمی بیٹھے بولے اجے, اٹھایا جو ترازو, خزانے ہوا میں, حسن کا پلڑا بھاری, چہرہ اتر گیا کافر کا. اس گل دی داد میں 19 سالن کسے نہیں دیتی, دینہ نہ دے وے تو میں راضی ہے تو آنے ہوتے. اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا. جناب یوسف کہتے کیوں اتر گیا ہے تیرا منہ؟ اس نے کہا سرکار خریدنا چاہتا تھا جناب کو, خریدا نہیں. دیکھ تو رہے حالت, ٹوٹل مصر کے خزانے ہیں, پوری فرعونیت کا خزانہ ہے. سکا تیرے حسن کو. بندہ وہ گھر جا کے اپنے آپ کو ٹٹولے ضرور کہ میں نے علم لایا کہ شیعی مولا دہاں جنہوں سمجھ اس گل دی بھی نہ ہوئے. جناب یوسف کہتا ہے یہ خزانے اتار, کاغذ قلم اور دوات لا. دین آلے چاہے کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا. جناب اب جس بندے کا دل کی دھرتی پہ نجف کے مالک کا قبضہ ہے وہ بندہ دل ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے. جناب یوسف نے کاغذ قلم پکڑ کر ہاتھ کی اوٹ میں چھپا کر کچھ لکھا, لکھ کے بلا تسبیح پرچی بنائی. فرماتے خزانے اتار جو پرچی رکھ. عزیز مصر نے خزانے اتارے, صرف ایک پرچی کا ٹکڑا رکھا. ایک پڑھنے میں نبی ہے, حجت ہے, معصوم ہے, معصوم کا بیٹا ہے, بے تاج بادشاہ ہے حسن کا, قرآن میں جس کے حسن کے چرچے ہیں وہ بیٹا ہے, چاند ستارے جسے سجدہ کرتے ہیں وہ بیٹا ہے. ایک پڑھنے میں صرف پرچی کا ٹکڑا پڑا ہے. فرماتے اٹھا ترازو, اٹھایا جو ترازو, حسن ہوا میں, پرچی کا پلڑا بھاری. بھاگا بھاگا عزیز مصر آیا. دیکھو اس میں لکھا کیا ہے. کھولی پرچی تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر کہتے بس بسم اللہ میں تل گیا. یوسف کہتے وہی کافر کا کافر رہا, ان کے پٹھے بسم اللہ میں نہیں نقطے میں تل گیا. سلام ایسا ہتھنو ہے صدق پردے ہونے, حصہ ہونے, گھر آباد ہونے. اللہ کہتا ہے دیکھا میری آیت کا وزن. جیتے رہے آپ کہ نبی نہیں تلتے. اگر تو نبی کے برابر بھی میری آیت کو سمجھے تو میں نے سیدہ کی ایک روٹی کے بدلے میں کم از کم 2 نبی بھیجے ہیں. میں بالکل آپ کے قریب آتا جا رہا ہوں. اچھا تیسرے دن روٹی لے کر فرشتے نے علی کی کنیز کے سامنے بلا تسبیح ملکوتی ہاتھ باندھے. جو اس نے بات کہی وہ بھی قرآن میں ہے, جو فضا نے جواب دیا وہ بھی قرآن میں ہے. فرشتہ دے کر کہتے بی بی قد شکرت لکم, تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے روٹیاں دی ہیں. یوں بلا تشبیہ جناب فضا اسے دیکھ کر کہتی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے چل چل اپنا کام کر, ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی ہیں, وجہ اللہ کے صدقے میں تجھے. جو ہاتھ چاہ سکتے ہیں اللہ کا چہرہ, اللہ والا چہرہ نا, جو اللہ والا چہرہ کا ہے وہ مشرک ہے. اللہ کا چہرہ, اس کا مطلب پھر 2 چہرے ہو جائیں گے نا. اللہ والا چہرہ پھر 2 چہرے ہو جائیں گے, ایک اللہ کا ایک علی کا. بس ایک ہی چہرہ ہے اللہ کا, بس وہ علی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ داد ان پہ نہیں ملتی اور ہم اسی داد کی لالچ میں بات کرتے نہیں کہ داد نہیں ملے گی. ورنہ یہ بات سمجھانی چاہیے تاکہ نوجوان جو ہے تاکہ مولوی کو جواب دے سکے. جو بندہ صرف علی کے چہرے کو وجہ اللہ سمجھے وہ مشرک ہے. پھر وہ مخصوص ہو جاتا ہے نا. نہیں, علی پورا وجہ اللہ ہے, علی پورا عین اللہ ہے, علی پورا لسان اللہ ہے,
ورنہ دلیل دوں پھر تو دعا دو گے نہ چاہے جہاں بھی یاد آ گئی. بالکل دایاں پاؤں رکاب میں رکھتا ہے, قرآن بسم اللہ پڑھتا ہے. دوسرا رکاب میں آتا ہے قرآن والناس پڑھتا ہے. اتنی جلدی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ علی کی صرف زبان نہیں پڑھتی, علی کا پورا جسم قرآن پڑھتا ہے. ہاں, چہرہ اللہ والا, آنکھیں اللہ والی. پروردگار یہ آنکھیں چہرے میں ہوتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خدا دی قسم مول پہ گیا گل دا, پیچھے دو میرے سردار بول پہ. آنکھیں چہرے میں ہے, زبان چہرے میں ہے, کان چہرے میں ہے. جب تو نے کہہ دیا میرا چہرہ علی ہے, تجھے علیحدہ کیوں کہا میری آنکھ بھی علی ہے, میرا کان بھی علی ہے. جسے سمجھ آتے جائے وہ بولتا جائے, خیر ہے باقی بول بیٹھ گئے میرے نام. میری زبان بھی علی ہے, میرا کان بھی علی ہے, میری آنکھ بھی ہے. اللہ کہتے ہیں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے. کیا بات ہے, اس ہاتھ کی جڑا ہاتھ سید پرست بیٹھا ہے خدا دی قسم ہے. میں بولتا ہوں تو علی کے ذریعے, میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے, میں دیتا ہوں تو علی کے ذریعے, میں لیتا ہوں تو علی کے ذریعے. اب یہ مولوی سے جناب لکھوا لے یا نہ, اگلی بات میں مان لوں گا کہ اللہ کب سے بول رہا ہے, بلکہ جب سے بول رہا ہے تب سے علی ہے. جب تک بولے گا تب تک علی رہے گا. چلو ایک چھوٹی سی مثال دوں, بالکل آپ کو یاد ہے خندق کا میدان. عمرو بن عبد ود نے مصطفیٰ کو للکارا, علی میدان میں گیا. 70 حملے عمرو نے کیے علی پر, 70. ہر حملہ علی نے روکا. جب اس نے 17واں حملہ کیا نا, علی نے اس کا نیزہ چھینا, ہوا فضا میں پھینکا. عمرو کہتے یا علی تو میدان کا بندہ تھا, خود رکھ لیا ہوتا, نہ میرے پاس رہنے دیا, نہ خود رکھا, ہوا میں کیوں پھینکا. علی فرماتے ہیں کافر کا کافر رہا نا, تو صرف لڑ رہا ہے, میں لڑ بھی رہا ہوں, 18,000 عالمین کو دیکھ بھی رہا ہوں. پیچھے جو رہ جاندے اور میں کی کرا سید, ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں. وہ کیسے؟ علی فرماتے ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا, ادھر دجلہ کے دریا میں مگرمچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا, مچھلی نے تیر تیر کے کہا یا علی میری مدد کو, دشمن کے نرغے میں پھنس گئی ہوں. عمرو کہتے میں کیسے مانوں. علی فرماتے دیکھ 1 2 3 4 5, چلو ہاتھ جو بلند ہو گئے, یہ ہاتھ نجف کے والی کو سلام کر چکے ہیں. دیکھ, اس نے جو دیکھا مچھلی آگے ہے, مگرمچھ پیچھے ہے. اس نے پلاتے سے بھی پنجہ اٹھا رکھا ہے کہ مچھلی کو پکڑوں لقمہ بناؤں. پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ اس کے مغز میں لگا, وہ فنار ہو گیا. مچھلی نے تیر تیر کے کہا یا علی تو بھی زندہ باد, تیرے شیعہ بھی زندہ باد, تیرے اولاد بچے بھی زندہ باد. یہاں تک جناب نے سنی ہوئی تھی. اب فیصلہ دو. علی کھڑا ہے خندق, خندق ہے مدینے, دجلہ ہے عراق. قبلہ 1000 میلوں کا فاصلہ ہے میرے سرکار. یہاں جنگ کا شور ہے, وہاں دریا کی لہروں کا شور ہے. اور پھر بزرگ جانتے ہوں گے, نوجوان مجھ سے سن لے یا مجھ سے پہلے جانتے ہیں تو تصدیق اور تائید میری فرما دے. بولا جاتا ہے پھیپھڑے کے زور پہ, پھیپھڑے میں پریشر ہو تو آواز نکلتی ہے ورنہ نہیں. مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں ہوتے. کیا بات ہے, قدر کیا اس بندے نے, اس بندہ میرے سے پہلے پہنچ گیا خدا دی قسم ہے. مچھلی کے پھیپھڑے ہوتے ہی نہیں. جب پھیپھڑے نہیں تو پھر دین والے, پھر وہ بولی نہیں. مچھلی نے سوچا, اللہ اکبر, مچھلی نے قبلہ صرف سوچا. علی ہے مدینے, مچھلی ہے عراق. 1000 میلوں کا فاصلہ. جاش ٹکے ٹوکری مان بیچنے والے مولوی کو جعفر جتوئی کا پیغام دے, جو کہتے علی نجف میں ہے, میں دینے میں رہتا ہوں, میرے بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, کیسے میری آواز کو سنے گا, میری مدد کو آئے گا. اسے کہنا جو دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ میری آواز نہیں سن سکتا. بولتا ہوں تو علی کے ذریعے, سنتا ہوں تو علی کے ذریعے. چلو ویسے تو نہج الاسرار میں مولوی کہتے ہیں یہ کتاب ہی ٹھیک نہیں ہے. جس کتاب میں علی کا فضائل ہو وہ ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی ہے.
جڑا مجتہد نماز دا فتویٰ چاہ دے وہ مجتہد ہی نہیں ہوں. ویسے نہج الاسرار میں جو جملہ میرے مرشد علی کا ہے نا، عشق کی بات ہے، محبت کی نہیں. شاید میں نے محبت کے قدم ڈگمگاتے دیکھے، عشق کو میں نے بغیر زبان کے سولی پہ بولتا ہوا دیکھا. علی فرماتا ہے کتنا بھولا ہے موسیٰ، بولتا میں تھا، موسیٰ سمجھتا تھا اللہ بول رہا. کیا لطف ہے علی کی جملوں میں. چلو کسی سے میرا قبلہ بولا یا نہ بولا، ایک رات ایسی آئی ہے جب اپنے محبوب کے ساتھ بلا فصل بولا. معراج کی شب پردہ احدیت کے قریب حسنین کے سارے معراج تو میں نہیں پڑھنا نا، پردہ احدیت کے قریب پہنچے، سرکار نے پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا ربی، پروردگار میرا سلام، جیتے رہیں آپ. پردے کے اندر سے آواز علیکہ السلام یا حبیبی، محبوب ہمارا بھی سلام. جیسے آیا نا سخی سلام کا جواب، رسول نے کان لگائے. جیتے رہے آپ، قدر کی آپ نے. پروردگار یہ تو بول رہا ہے، حبیب میں بول رہا ہوں. حبیب راستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ براق کی سواری پسند آئی؟ جبریل کی نوکری پسند آئی؟ سدرہ ملکوت جبروت لاہوت کی سیریں کی؟ جنت کوثر تسنیم سلسبیل کو دیکھا؟ جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے؟ ٹر گئے ہو بیٹھے ہو پتہ نہیں. اگلے جملے پر میں اشارہ کر سکتا ہوں، خطیب اور مجمع میں صرف اشارے کا فرق ہوتا ہے. جو پردہ ہٹا لیتا ہے اشارے والا وہ پہنچ جاتا ہے، داد بھی وہی دیتا ہے. جس کے لیے پردہ رہ جائے اس بیچارے سے میں نے داد لینے کیا ہے. محمد فرماتے پروردگار سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا فائدہ اتنے بڑے انتظام کا، ہاتھ تو ملانا. کیا بات ہے دینے کی، کیا بات ہے دینے کی، کیا بات ہے میرے سردار. ہاتھ ملا. حبیب دل میرا بڑا گلا کرانا جو تجھے سن دے جاؤ. ہاتھ ملا. حبیب میرا جسم ہوتا نا، میں مکے چل کے آتا. میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف زحمت نہ اٹھانی پڑتی. حدیث قدسی کے جملے نہ ہو سید زادہ میں پہلے بیماراں علی دی دھی میں شفائی نہ دے وے زندگی بھر گنگا ہو کے رواں کیا فائدہ اس زبان کا جو منبر حسین پہ جھوٹ بول کے داد لے کے گھر چلی جائے. رسول نے وہی بیٹھ کر پوچھا پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ فرمایا جیسا علی ہے. اللہ سید دعا کرنا. جڑے بزرگ بیٹھے ہو، جوان ماتمی ازادہ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو، ہاتھ ملا. جسم نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں. اچھا پہلے حبیب ہاتھ والی بات کو چھوڑو، پہلے مجھ سے پوچھو میں نے بلایا کیوں ہے. ہاں پروردگار تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں، بتائیے کیوں بلایا. اللہ نے کہا حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم، خرچہ، سواری. کیا بات ہے آپ کی. ایسا مجمع کہاں ملے گا مجھے یار، خدا کی قسم میں کہاں ڈھونڈوں گا میں تم لوگوں کو. شادی گھر والے کے ذمہ. جی پروردگار حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ مجھے تیری بیٹی بطول کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ بھرے مجمع میں سادات عظام میرے سردار کتنے تشریف فرمائے، پر ہر سید پہ واجب ہے اس جملے پہ وہ نہ بولا. قیامت کے دن ملکہ عالمین تمہاری جدہ کو شکایت لگاؤں گا کیا فائدہ ان کے سید ہونے کا، تیری نسل ہونے کا، جو تیری عظمت پہ یہ بولے نہیں تھے میرے ساتھ. جو مات میں بیٹھے ہو تم نہ بولنا، میں تم سے راضی کھڑا ہوں. اللہ نے کہا نا مجھے فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے. مصطفیٰ نے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں بطول علی کے نام لگا دیتا. آواز قدرتی حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا. جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ. اللہ جیتے رہے آپ، جیتے رہے آپ. جی سید زندہ باد. حسین کی ماں پہ راضی ہو، عالمین کی ملکہ راضی ہو. رسول نے کہا پروردگار بطول علی کے نام. اس بات لطف بڑا ہے.
जो मुझे आता है, लेकिन आपको भी महसूस होगा। रसूल कहते हैं परवरदिगार चलो इसी रिश्ते को पक्का करने के लिए हाथ मिला। यार सलामत रहे आप, परवरदिगार हाथ मिला। महबूब फिर वही बात, मेरा जिस्म होता मैंने कायम मक्के आता, मेरा मेहमान बन के इतना मैंने इंतजाम किया, हाथ पे क्यों जिद कर गए? मेरा नहीं है जिस्म। रसूल ने कहा तेरा हाथ नहीं है ना तो तेरी जबान भी तो नहीं है। वाह वाह क्या बात है खुदा दी कसम। हबीब हाथ वाली बात छोड़ो, अगली बातें करें। उठा रसूल पर्दे अहदियत के करीब, जुमले ना हूं मैं मुजरिम हूं, अहदियत के पर्दे में हाथ डालकर कहते परवरदिगार मैं तेरा लगता क्या हूं? महबूब है तू मेरा। कहते फिर कभी कभी महबूब नाज भी करते हैं, मुहिब बर्दाश्त करते हैं। जी मेरा हबीब हाथ मिलाता है या ये पर्दा हटाऊं? ना ना मेरा महबूब मिलाता हूं मैं तेरे साथ हाथ। अब वहां पर कोई और बंदा था नहीं कि मैं उसका नाम लूं कि उससे रिवायत है, बस तन्हा रसूल ही है या हाथ वाला है, मुझे क्या पता। सरकार खुद कहते हैं कि पर्दा अहदियत सिरका बिला तशबीह एक हाथ बरामद हुआ, बिला तशबीह मोहम्मद के हाथ ने खुदा के हाथ को पकड़ा और वो बंदा अपने आप में टटोले जरूर के मैं मजलिस से जागता बैठा कि सो गया हूं, पकड़ कर रसूल ने बिला तशबीह फेरना शुरू किया। मुझे खुद बड़ा लुत्फ आ गया है। आवाज कुदरत हबीब ये क्या कर रहे हो? परवरदिगार तेरे मुकम्मल हाथ की जियारत करना चाहता हूं। बस खुदा की कसम सैयद जैसे हुआ ना बिला तशबीह अल्लाह का हाथ सीधा, मोहम्मद ने हाथ छोड़ा। हबीब छोड़ा क्यों है? ये तेरा है। बस हबीब यही तो मेरा है। जाओ सारी मेराज मुस्तफा का मुतालिया करो। किबला दिन का जिक्र ही नहीं, सिर्फ रात का जिक्र है। रात को गए रात वहीं रहे, कितनी जल्दी कर गए, रात को गए रात वहीं रहे, रात को वापस आ गए। मलिकतुल अरब के बिस्तर पे आके मुस्तफा बैठे। मेराज पूछनी है तो हुसैन की नानी से पूछ, किसी और को पता ही नहीं है, ख्वाब ख्याल में नहीं था लोगों के। अब्द ख्वाब में नहीं होता, अब्द पर जिस्म होता है। अब्द पर रूह और जिस्म दोनों लागू हैं। ख्वाब होते तो रूहानी होती, मान जाते। अगर लफ्ज अब्द ना होता ना हम मान जाते। जनाब मलिकतुल अरब के बिस्तर पे बैठे खदीजा, मैं मेराज पे गया था। सुभान अल्लाह, 4 सुभान अल्लाह है रसूल की मेराज में। उसमें एक सुभान अल्लाह अल्लाह की है, एक सुभान अल्लाह खदीजा की है, एक सुभान अल्लाह अली की है, एक सुभान अल्लाह रसूल की है। वो फिर कभी तुम्हारा उधार रहा। खदीजा मैंने चौथे आसमान पे अंबिया को जमात कराई। जी माशाल्लाह। खदीजा फिर ये देखा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा। सिदरा पे जिब्रील रुक गया, नौकर रुक गया, सवारी रुक गई, मैं सिदरा पे सवार हो गया। वहाँ से और सवारी मिली और नौकर मिला जो मुझे जबरूत पे ले गया। वो नौकर रुक गया, सवारी रुक गई, मैं जबरूत पे सवार हो गया। वहाँ से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे मलकूत तक ले गया। वो नौकर रुक गया, सवारी रुक गई, मैं मलकूत पे सवार हो गया। वहाँ से और सवारी मिली और नौकर मिला जो लाहू तक ले गया। लाहू आगे हू का आलम है, एक एक नूर के समंदर की लहर है जो हमारी कायनात से 80-80 हजार गुना बड़ी है। खदीजा से रसूल कह रहे हैं, खदीजा मैंने ये देखा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, हदियत के करीब गया, सलाम किया, ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। अचानक खदीजा खाने का तश्त पर्दे से बाहर मेरे सामने आया। पर्दे के अंदर से आवाज, मैं नौकर हूं, स्टाम लिखवा लो मुझ पर कि दीन दा बच्चा ही मैंने फोन करे तो मैं नाम मैं मुजरिम सैयद इन्हां दा, जे मैंने कीमत इस गल दी दे, जी नहीं दे देते या अली मदद दे। खदीजा पर्दे से आवाज, हबीब तुम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना तनावल करो। खदीजा मैंने शुरू ना किया, आवाज खाते नहीं। परवरदिगार मैंने कायनात में दुनिया में जमीन पर मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा बगैर उज़्र शरी तन्हा खाना खाए वो बखील होता है। क्या बात है यार, जो अकीदे वाले बंदे बैठे हैं, जो तन्हा खाना खाए वो बखील होते हैं। बुजुर्गां नूं सलाम है तो
इश्क नु सलाम है। खदीजा पर्दे से बाहर एक हाथ आया, उसने ताश्त से सेब उठाया, उठा के अंदर चला गया। मैं नसीब वाले बंदे का नौकर हूँ, बदनसीब बंदा मैंने सुनना ही क्यों है। पर्दे के अंदर चला गया, आवाज हबीब हम तेरे साथ खाने में शरीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावल कीजिए। जितना मेरे महसूस हुआ मैंने तनावल किया। ये बताकर मोहम्मद बैठे, मुस्तफा मोहम्मद के दरवाजे पर आधी रात को दस्तक हुई। अंदर से मोहम्मद अरबी ने पूछा, मन अंत अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर। बाहर वाला बोला, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली। मोहम्मद मसनद से उठे, कुंडा खोला, अली अंदर हाजिर हुए। रसूल कहते, या अली तू पहले तो कभी भी इस वक्त मेरे घर नहीं आया, आज कैसे आना हुआ। अली कहते, मौला मुबारक देने। किस बात की मुबारक। सरकार मेराज की। रसूल कहते, मैं घर से बाहर किया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं मेराज पे गया था, तुझे कैसे पता चला। फदखला यदाउ फी जैबैहि, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के फरमाते हैं, यही सेब था ना। अल्लाहु अकबर। हाथ चावे हलाली है, सुबह के साथ दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला, हर एक मीजान में ताला, नारा है। सारे बोलो। क्या दिल लग गया मेरा तुम्हारे साथ। ऐसा मजमा, ऐसी समात, ऐसा इश्क, ऐसा अकीदा, यकीनन सरकार का खास करम है तुम्हारे ऊपर। विलायत अली हर बंदे के नसीब में नहीं होती, तुम्हारे नसीब में ऐसी है कि कमाल होगी। अब कुछ हो जाए इसे खोना नहीं। गुर्बत हो, अमारत हो, बंगला हो, झोंपड़ी हो, साइकिल हो, पराठो हो, सेहत हो, बीमारी हो, जवानी हो, बचपन हो, लड़कपन हो, बुजुर्गी हो, कुछ हो, अली पे पक्के रहने। हमने अली को कोठी बंगलों गड्डियों लाने के लालच में नहीं माना। अली को इसलिए माना है कि हमारी माँ का किरदार साफ है। हुसैन की कसम, अगर विलायत अली की जंग करबला ना होती ना, आलिया कभी भी चादर न देती। जो चादर उसे अकबर से प्यारी थी ना, वो चादर नमाज पीछे नहीं दी जाती। कोई बहुत बड़ा मिशन है विलायत अली। सुल्तानुल ज़ाकिरीन अहमद भट्टी मरहूम आलल्ला मकाम हो, जिन्होंने लोगों की कब्र मुझसे साढ़े तो महंगी ने, उनका जुमला मैंने इंटरनेट पे सुना है। वो फरमा रहे थे कि 12 मुरब्बा मील है ये करबला। 12 मुरब्बा मील में जो 3 दिन का भूखा प्यासा खंजर से शहीद हो के सो जाए, उसे कहते हैं हुसैन। जो 36 शहरों में जंग करे, वाह यार क्या बात है, जेडे जवान समझ ही गए खुदा दी से, उसे कहते हैं अकबर के पालने वाली आलिया। कोशिश करता हूँ कि मैं सैयदजादियों के नाम न लूँ, कहीं आ जाए तो मुझे माफ़ करना। 13वीं ज़रब चली ना जब हुसैन की गर्दन पे, जिन्हें तो मुज़ायद मिसाइब वाला बन गई है ना, तो खैरात तेन लब गई है, हमें संभालनी ज़रूर है। हुसैन ने गर्दन उठा के इस्लाम को देख के कहा, इस्लाम शिफा मिल गई है, इस्लाम का मौला शिफा तो मिल गई है, बका। जब बका का नाम आया, 70 कदम के फासले से आलिया की आवाज़ आई, तेरी बका जाने ज़ैनब की रिदा। वाह 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 वाह, जिस है की थी अली दी दिया तोरे तेरा। अल्लाह अकबर। इस्लाम मेरे हुसैन को ज़्यादा तकलीफ न दे, तेरी बका जाने मेरी रिदा जाने। अल्लामा दरबंदी अलैह रहमा का जुमला है, वो फरमाते 1.5 साल लगा है अली की बेटी का हुसैन बचाने में। क्या बात है सैयद। रियाजुल अहज़ान वाले ने 39 शहर लिखे हैं, बाकी हर किताब वाले ने 36 शहर लिखे हैं कि 36 शहरों से अली की बेटी गुजरी नहीं, माफ़ करे जैसे सैयद में गुजारी गई है। मखदूमा पैदल चली नहीं, पैदल चलाई गई है। 36 शहरों में एक शहर है या बाल बक, या मैं मर जावा तो या अल्लाह करे तेनू बीबी खैरात देवे। बाल बक वो शहर है जिसे आलिया ने बददुआ दी है। पूछा गया बीबी हर शहर को बददुआ नहीं दी, बाल बक को बददुआ क्यों दी? बीबी कहती ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया। वाह 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 वाह, जो ऊंची है कर सकना है तो कर लेना,
تے خیرات لب گئی یہی تے رو لینا علی دی دھیاں نے چادرہ نو تاڑے بھیاں دے برکے سلامت رہے جس نے مجھے تو کر کے جوانی ہونے شہروں سے گزرتی ہے 3 خطبوں سے کوفہ فتح کیا 26 یا 27 دن کوفہ میں مہمان رہی ہے علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ کوفہ سے پھر کربلا یہ سفرنامہ ہے سیدہ کا کربلا سے کوفہ پھر کربلا پھر مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے شام کا بازار عبور کیا نہیں پڑھتا میں معاف کریے جی بغیرت کے دربار میں جا کے پہنچی جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دینا سید زادہ جاتے رہتے ہیں ہر سال جو نہیں گئے ہو تو میں عالیہ بلائے بغیرت کا تخت اونچا ہے سید زادیاں نیچے ہیں 900 یا 9000 کی روایت ہے کرسیوں پہ بغیرتوں کا ماحول ہے پڑھوں تو ڈر لگتا ہے نہ پڑھوں تو کیا کروں میں کیسے چھپاؤں عزت سے احترام سے گزرنے کی کوشش کروں گا روزانہ جملہ سنتے ہو روزانہ ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن آپ نے توجہ نہیں کی نہ انہوں نے کروائی ہے 9 گھنٹے کے بعد شرابی کے منہ سے لفظ نکلا کہاں کھڑی ہے زینب جس نے بھائی سے بڑھ کر میری حکومت کا نقصان زیادہ کیا ہے جنہوں علی دی دھی دے برکے دا درد اس بندے ہے اچھی کر لئی ہے جنہوں نہیں بی بی تینوں خیرات دیوے گی ضرور میں کوشش کروں گا تیرا ایک قطرہ بھی تارا یا میری اور تیری بخشش پکی ہو جائے گی اس وقت علی کی بیٹی نے کہا اماں آگے سے ہٹ میں اس وقت زینب نہیں میں علی ہوں اماں وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے شبیر کی لاش پہ کیا تھا 7 یا 5 قدموں کا فاصلہ تھا بغیرت کے تخت میں اور عالیہ میں 5ویں قدم پر زینب پہنچی سفیر نجران سپاہیوں سے کہتے ہو تلوار نیام میں ڈالو آنکھیں نیچی کرو شراب کے پیالے زمین پہ پھینکو انہوں نے کہا ہوا کیا ہے کہتے یہ جو بی بی چلتی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے جیسے مبالہ میں بطول آ گئی مسلمان بغیرت ہو گئے انہوں نے محمد کا گھر برباد کر گیا ہے تیری محبت کو دیکھ کر 2 منٹ اور نہیں پڑھوں گا 1.5 منٹ کی بات ہے تیرا ہاتھ یوں چلا گیا میں منبر چھوڑ کے قبلہ کے حوالے کر دوں گا یزید سے بی بی کہتی ہے بتا کہنا کیا چاہتا ہے یزید کہتا ہے بی بی 28 رجب سے لے کر آج 18 ربیع الاول تک آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی علی کی بیٹی کی آنکھیں نہیں رونے والوں کی جنت کے آبشار بن گئے بی بی رو کر کہتی ہے مشکل بات بے حیا ماحول میں تو نے پوچھی ہے بی بی کہتی ہے 28 رجب تھی آدھی رات تھی حسین کے ساتھ میں نے وطن چھوڑا میں چپ کر گئی میں نے احرام توڑے میں چپ کر گئی میں کربلا پہنچی میں چپ کر گئی تو ہے ہی نہیں کر رہا بی بی کہتی ہے 2 کو کربلا پہنچی 7 محرم کا دن چڑھا تیری فوج کے جانور پانی پیتے رہے میری 4 سال کی بیٹی خالی پیالہ لے کے کبھی اس خیمے میں جاتی تھی کبھی اس خیمے میں جاتی تھی منت نہیں احسان نہ کری علی دی تھی تے دل کری تے روی بی بی کہتی ہے 10 محرم کا دن چڑھا میں نے تسبیح پڑھی میرے اکبر نے اذان دی میرے حسین نے نماز پڑھی بی بی کہتی ہے میں مصلے سے نہیں اٹھی کہ جسے میں نے برکو میں پالا تھا اس کے کلیجے میں پرچھی اتر گئی بی بی کہتی ہے اکبر کو نہ روئی عباس کے بازو اتر گئے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے اصغر کو تیر لگ گیا اگلے جملے پہ جتنے ماتمی بیٹھے اونچی ہے کرنا بی بی کہتی ہے 70 قدم کے فاصلے پہ منت کرتی رہی شمر نے نہیں سنی حسین شہید ہو گیا بی بی کہتی ہے چپ کر گئی بی بی کہتی ہے 9 لاکھ بدماش کے سامنے شمر نے میرے برکے میں ہاتھ ڈالا میں چپ کر گئی بی بی کہتی ہے تیرے 36 شہروں سے ننگے سر چلی میں چپ کر گئی بی بی کہتی ہے مر جاتی زینب یہ وقت نہ دیکھتی یزید کہتا ہے کون سا بی بی کہتی ہے بے حیا جو بابا سے نہیں بولی اسے شرابی سے بولنا پڑا اور میرے بابا کے عذر اللہ کان درس گئے اور میری زینب قرآن سنا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہ